السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج میں لائی ہوں حالم کے پارٹ 4 جس کا نام ہے میراث پدر من، جو کہ اردو میں مطلب ہے باپ کی وراثت۔ تالیہ جیسے ہی اپنے ہسبینڈ سے، جس نے اس کو ڈائیورس دے دی تھی، اس سے مل کے آئی، وہ بہت پریشان ہو گئی۔ تاتا نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ کہہ رہی ہے کہ سمی آیا تھا، وہ اس کو پتہ چل گیا ہے کہ میں کیا ہوں اور میں کیا کر رہی ہوں آج کل۔ وہ مجھے اب بلیک میل کر رہا ہے کہ اب میں اس کو پیسے نہ دیے تو وہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، میری سچائی دنیا والوں کو بتا دے گا، میں کیا کروں؟ اگر فاتح کو میری سچائی پتہ چل گئی تو داتن کہتی ہے کہ تم تو اتنی اچھی خاصی اسکام آرٹسٹ ہو، اپنے ہسبینڈ کو کیوں نہیں پڑھ؟ تم اس سے ڈرتی کیوں؟ کہتی وہ ایک پہلا انسان ایسا ہے جس نے مجھے غلط کام کرنے سکھایا، اس کے ڈر سے میں باہر نکل نہیں سکتی، میں کیا کروں؟ وہ مجھے بدنام کر دے گا، میں فاتح کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتی۔ وہ بہت پریشان ہوتی ہے۔ تو داتن اس کو کہتی ہے کہ تم پریشان نہ ہو، میں اس کا حل ڈھونڈ لوں گی، کیا تمہیں بریسلیٹ مل گیا؟ تالیہ کہتی ہاں مل گیا۔ کہتی اچھا تم نہ بیٹھو یہاں، میں اس کا حل کر لوں گی، تم بے فکر رہو اس کی طرف سے، اس کو میں دیکھ لوں گی کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے میں نے۔ اس کے جانے کے بعد تالیہ نے اپنا بریسلیٹ پکڑ کے دیکھا تو اس کو دیکھا اس کی زنجیر لمبی تھی، اس نے اس کو گلے میں پہن لیا۔ جیسے ہی اس نے اس بریسلیٹ کو گلے میں پہنا تو اس کی آنکھوں کے سامنے بہت تیز روشنی چمکی، اتنی تیز کہ اس کی آنکھیں ایک دم سے چندھیا گئی۔ تو پھر اس کو کچھ یاد آیا، اس نے دیکھا ایک نیم اندھیرا کمرہ ہے جس کی چوکھٹ پہ وہ ننھی لڑکی کھڑی ہے، کھلے لمبے بال اور پیروں تک آتا لباس۔ اندر ایک آدمی پشت کیے بیٹھا ہے، اس کے آگے آگ جل رہی ہے اور وہ جھک کے سلاخ پہ کسی شے کو دہکا رہا ہے۔ چھوٹی لڑکی قدم قدم چلتی اس کے کندھے کے پیچھے آ رکتی ہے۔ باپا ملیشیا میں بابا کو یا باپ کو کہتے ہیں۔ اس کے پکارنے پر وہ چونک کے گردن موڑتا ہے جیسے برے خواب سے جاگا ہو، پھر جبرن مسکرا دیتا ہے۔ تم سوئی نہیں تالیہ؟ یہ لوگ کون تھے جو بھی یہاں سے گئے ہیں؟ اس کی کم عمر باریک آواز گونجتی ہے تو وہ زیادہ چونکتا ہے، پھر اس کا ہاتھ تھام کے اسے ساتھ بٹھاتا ہے۔ میرے دوست تھے، فوج کے سپاہی، اور سلاخوں کو انگاروں پہ پلٹتا ہے۔ اس کے سرے پر سونے کا سکے جیسا کچھ ہے۔ بچی ہتھیلیوں پر چہرہ گرا کے سوچ میں ڈوبی کہتی ہے مگر وہ سپاہی تو نہیں لگتے تھے، میں نے خود سنا تھا، وہ بار بار پمبور کہہ رہے تھے۔ یا اللہ تالیہ! مراد کے ہاتھ میں پکڑی سلاخ لرزتی ہے، گھبرا کے ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ یہ پمبور شکار باز کون ہے باپا؟ شش! اس نے بوکلا کے اسے چپ کرایا۔ تم یہ لفظ اب نہیں بولو گی، اگر گاؤں میں کسی نے سن لیا تو ہم سب مار دیے جائیں گے۔ مگر باپا وہ کسی خزانے کی بات کر رہے تھے۔ پھر اس کی آنکھیں چمکی۔ مجھے بتاؤ باپا، کیا کوئی خزانہ ہے؟ آدمی گہری سانس لیتا ہے اور سلاخ آگ سے اوپر اٹھا کے دکھاتا ہے۔ اس کے سرے پہ گول سکہ اور ڈلی جڑی ہے، سنہری چابی۔ جب یہ چابی تیار ہو جائے گی تو ہم اس کی مدد سے خزانہ ڈھونڈ لیں گے اور پھر ہمارے شہر کے لوگوں کو عافیت مل جائے گی۔ بچی کی آنکھیں دہکتی چابی پہ جم سی جاتی ہیں، لب کھل جاتے ہیں تحیر سے، ستائش سے۔ یہ چابی کس کی ہے؟ انسانوں کے سب سے بڑے خزانے کی۔ میں اس کو اپنے لوگوں کی مدد کے لیے تیار کر رہا ہوں۔ چاند کی 21ویں تاریخ تک یہ تیار ہو جائے گی، پھر یہ ہمیں خود خزانے تک لے جائے گی۔ وہ کیسے؟ وہ دلچسپی سے پوچھتی ہے۔ جو اس چابی کو پہلی دفعہ پہنتا ہے وہ اس کو خود راستہ دکھاتی ہے، اس کو اس جگہ خود لے جاتی ہے جہاں خزانے کا تالا ہے۔ ہمارے گاؤں کے لوگوں کے مسئلے ختم ہو جائیں گے، سب امیر ہو جائیں گے۔ وہ دھیرے دھیرے سمجھا رہا تھا۔ اسے سب سے پہلے کون پہنے گا؟ اس کی نظر ابھی بھی چابی پر تھی جس کو وہ بار بار آگ میں ڈال رہا تھا۔ میں، صرف میں، تم اس کے قریب بھی نہیں آؤ گی، اب جا کر سو جاؤ، وہ آخر میں تھوڑے غصے سے کہتا ہے، مگر اس کی نظریں ابھی تک چابی پر تھیں جس پہ چند ہندسے بار بار ابھر کر مٹ رہے تھے، جیسے وہ بہت سے الفاظ اپنے اندر پیتی جا رہی ہو۔ وہ عجیب سے ہندسے تھے۔ تو اتنی ہی یادوں سے اس کے سر بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اس چین کو اپنے گلے سے اتار دیتی ہے تو ایک دم سے اس کے آنکھوں سے وہ یادیں ختم ہو جاتی ہیں اور حیران ہوتی ہے۔ شکار باز؟ مگر جس چیز کے شکاری؟ وہ آنکھیں چھوٹی کر کے اپنے لاکٹ کو دیکھتی ہے۔ تو یہ تھے میرے باپا، پہلی بار دیکھا ہے۔ وہ اپنے خواب کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو اس کے پاپا فوج میں تھے اور ان کے دوست بھی۔ شکار باز؟ شاید کوئی تنظیم ہو جس پر پابندی لگا دی ہو گورنمنٹ نے۔
اور یہ لوگ کوئی خزانہ تلاش کر رہے ہوں، بعد میں نے غلطی سے چابی پہن لی اور میں یہاں آ گئی ہوں، پھر ان کو ملی نہ ہوں۔ اب پتہ نہیں میری کہانی کیا ہے کیا نہیں ہے، کیا یہی ہے میری کہانی؟ ادھر داتن اپنے نا اپارٹمنٹ میں بیٹھی ہوتی ہے، تو اندر جانے لگتی ہے تو پیچھے سے نا اس کو آواز سنائی دیتی، ماں۔ وہ پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے تو اس کا ایک بیٹا ہوتا ہے، وہ بہت خوش ہوتی ہے، اس کو دیکھ کے کہتی ہے، عدنان تم آج کیسے؟ آج تو ویکینڈ نہیں ہے۔ وہ دونوں اندر اس کے اپارٹمنٹ میں داخل ہوتے ہیں اور وہ سامان رکھتی ہے۔ عدنان ایک صوفے پہ بیٹھ جاتا ہے اور بے چینی سے بیٹھتا ہے اور اپنی داڑھی، وہ میں آپ سے بات کرنے آیا تھا۔ داتن پوچھتی ہے کہ تم آرام سے بیٹھو، میں تمہارے لیے قہوہ لے کے آتی ہوں۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے قہوہ اور ساتھ میں بسکٹ لے کے آتی ہے، لیکن جب وہ اس کو دیتی ہے تو وہ کہتی کہ کوئی کام تھا، کیونکہ وہ اس کو بے چین دیکھتی ہے۔ کہتا ہاں، وہ مجھے نا کچھ پیسے چاہیے تھے نئے بزنس کے لیے۔ تو داتن ایک دم سے مایوس ہو جاتی ہے یہ سوچ کے کہ میرا بیٹا میرے سے صرف پیسے لینے آیا، مجھ سے ملنے کا اس کو کوئی شوق ہی نہیں تھا۔ وہ چپ ہو جاتی ہے، کچھ نہیں کہتی۔ پھر اس کو کچھ پرانی باتیں یاد آتی ہیں، جس میں 7 سال پہلے ایک بیٹا کہتا ہے کہ نہیں ماں آپ اس کے ساتھ جا کے رہو، دوسرا کہتا ہے اس کے ساتھ جا کے رہو۔ وہ 2 بیٹوں کے ہوتے ہوئے بھی ایئرپورٹ پہ کام کرتی ہے، علیحدہ گھر میں ایک کرائے کے گھر میں رہ رہی ہوتی ہے اور پریشان ہوتی ہے، اور اس کو سمجھ نہیں آتی وہ زندگی کیسے گزارے۔ تو وہاں پہ اس کو تالیہ ملتی ہے جو اس کی زندگی میں آتی ہے۔ تالیہ کو وہ بچا کے وہاں سے لے آتی ہے اور تالیہ کو ایک نا ریسٹورنٹ میں جاب دلا دیتی ہے۔ جب ریسٹورنٹ میں تالیہ جاب کر رہی ہوتی ہے تو تالیہ خوبصورت ہوتی ہے، جہاں پہ اس کو لڑکے چھیڑتے ہیں کچھ، تو تالیہ کو غصہ چڑھتا ہے، ان کو کہتی کہ جاؤ جا کے باہر کسی اور لڑکی کو چھیڑ لو، لیکن وہ اسی کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو تالیہ ان کے ٹیبل کے پاس سے جاتی ہے، اس کے ہاتھ میں چھری ہوتی ہے، اٹھا کے نشانہ مارتی ہے تو وہ زور سے جا کے ان کے درمیان میں ٹیبل پہ گرتا ہے۔ وہ لڑکے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ اس نے ہمیں مارنے کی کوشش کی۔ ہوٹل مالک بھی آ جاتے ہیں، مالکان بھی آ جاتے ہیں، اور سارے اس کو کہتے ہیں تم کیا کسی شکاری کی اولاد ہو جو اتنا پکا نشانہ لگایا ہے؟ تو وہ خود بھی حیران ہو رہی ہوتی ہے کہ میرا نشانہ اتنا پکا۔ وہ اس کو نا جاب سے نکال دیتے ہیں تالیہ کو۔ تو تالیہ پھر خوشی خوشی نا داتن کو یہ بات بتاتی ہے کہ دیکھو مجھے انہوں نے جاب سے نکال دیا۔ کہتی تم بہت خوش ہو رہی ہو، ویسے اتنا اچھا نشانہ کیسے لگا لیا؟ کہتی پتہ نہیں، بچپن سے ہی نشانے لگانے آتے ہیں۔ ویسے اتنی خوش کیوں؟ کہتی دتے جاتے وہ جو مجھے تنگ کر رہے تھے نا، میں نے ایک کام کیا، میں نے ان میں سے کسی ایک کا پرس چوری کر لیا۔ کہتی تم کسی شکاری کی اولاد کے ساتھ ساتھ ایک چور کی اولاد بھی لگتی ہے۔ کہتی ہاں، ہر وقت کیونکہ تم نا موٹی عورت ہر وقت الٹا پلٹا ہی سوچا کرو، میں شکاری ہوں تو پھر شکاری بہتر ہوں، اور تم مجھے موٹی عورت مت کہا کرو۔ تو کیا کہوں، داتن پدوکا ایک طرح کا خطاب ہے جو ملیشیا میں عورتوں کو دیا جاتا ہے جو بوڑھی ہو جاتی ہیں اور جن کو کسی اچھے کام کے اعزاز میں دیا جائے۔ تو جو ہوتی ہے داتن ہوتی ہے وہ گردن اکڑا کے کہتی ہے تو کیا اور نہیں ہوں، میں اتنی ایج کی ہوں، میں نے اتنی خدمت کی ہے، لائبریری کی، ایک جویلری شاپ میں بھی کام کیا ہے، تو مجھے ہمارے وزیر اعظم کو چاہیے خطاب دینا چاہیے۔ کہتی وزیر اعظم تمہیں خطاب دے گا؟ ویسے وہ تمہیں کیسے خطاب دے سکتا ہے؟ کہتی چلو جب میں امیر ہو جاؤں گی نا، میرا ایک اونچا محل ہوگا تو میں تمہیں یہ خطاب دوں۔ کہتی تم یہ خطاب نہیں دے سکتی، صرف ایک وزیر اعظم ہی دے سکتا ہے۔ تو تالیہ آگے سے کہتی ہے میں ایک وزیر اعظم سے ہی شادی کر لوں گی نا۔ اتنے میں پھر وہ داتن اس کی یادوں سے باہر آ جاتی ہے اور اپنے بیٹے کو کہتی میں تمہارے بینک بیلنس دے دوں گی، چلو جاؤ تم یہاں سے۔ اس کو اپنے بیٹے کو ایک بسکٹ اس نے اپنے بیٹوں کے بنائے ہوتے ہیں لیکن دیتی نہیں ہے۔ کہتی میرے لیے تالیہ ہی سب کچھ ہے، وہی میرا احساس کرتی ہے، تو میں اسی کے لیے لے کے جاؤں گی سب کچھ۔ پھر داتن سوچتی ہے کہ میں تالیہ کے اس ہسبینڈ کو ڈھونڈوں پہلے جو اس کو تنگ کرا ہے۔ ادھر وان فاتح جو ہے نا وہ باہر بیٹھا ہوتا ہے، تو اشر غصے میں اس کے کمرے سے نکلتا ہے کیونکہ اشر اس سے لڑ کے آ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ ایڈم اس کو غور سے دیکھتا ہے، تو وہ غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اتنے غصے میں کیوں جا رہا ہے، لگتا ہے سرسے کو لڑائی ہو گیا۔ اسرا اس کو کہتی تم گئے نہیں ابھی تک گھر؟ ایڈم کہتا وہ میڈم مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ کہتی ہاں بولو۔ وہ میڈم میری منگیتر ہے، میری شادی ہو رہی ہے کچھ ماہ بعد، مگر اس سے پہلے۔ تو اسرا ایک دم سے کہتی کیا پیسے چاہیے؟ کہتا نہیں مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے تو بس آپ سے ایک مشورہ چاہیے تھا، میری منگیتر کی سالگرہ ہے تو میں پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا میں اس کو کیا گفٹ دوں۔ کہتی ہے اچھا، کوئی اس کو اچھا پرفیوم دے دو، کوئی جیولری دے دو، کوئی کپڑے وغیرہ۔ ہاں یاد آیا، تمہیں وہ ایک سکہ پکڑایا تھا نا ہم نے سونے کا؟ کہتا ہاں۔ ایڈم کہتا ہاں وہ میری ماں نے سنبھالا ہوا ہے۔
آپ کی امانت ہے میرے پاس. کہتی ایسا کرو تم اس کی کوئی انگوٹھی بنوا لو اور اپنی منگیتر کو گفٹ کر دو. ایڈم کہتا لیکن میڈم وہ تو آپ کے لوگوں کا ہے نا. کہتی ہم تمہیں دے رہے ہیں نا اتنے سے سونے کا، ہم کیا کریں گے، جاؤ تمہارے کام آ جائے. تو ایڈم ان کا شکریہ ادا کرتا ہے اور گھر آ جاتا ہے. اور جب گھر آتا ہے تو جانے لگتا ہے راستے میں نا جو ہوتی ہیں نا اس کی ملازمائیں وہ بات کر رہی ہوتی ہیں. تم نے دیکھا وہ جو ان کی اسرا سے ملنے آئی تھی تالیہ نامی لڑکی، ان کو کتنا قیمتی گفٹ دے کے گئی ہے. ہمارا تو کام ہی ہے نا نوکروں کا ایک دوسرے پر نظر رکھنا. تو ایڈم کے دماغ میں ایک دم سے آتا ہے نوکر، مجھے اس گھر کے نوکروں سے تو بات کرنی چاہیے تھی، شاید نوکر بتا سکیں کہ تالیہ کون ہے. پھر وہاں جاتا ہے، وہاں پہ ایک لڑکی کو گھر سے کام کرتے ہوئے نکلتے دیکھتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے کہ تم تنگو کمل کے گھر کام کرتی ہو نا. وہ نوکرانی کہتی ہاں. کہتا وہ مجھے تالیہ نے بھیجا ہے، کیونکہ ایڈم فرسٹ ٹائم جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو لڑکھڑاتا ہے. اس نے تم لوگوں کے لیے نا کچھ گفٹ بھیجے. کہتی اچھا وہ پاکستان چلی گئی، اس کی شادی ہو گئی. تو ایڈم ایک دم سے حیران ہوتا ہے یہ تالیہ نے کیا کہانی سنائی ہوئی ہے. کہتا ہاں. کہتی اچھا ٹھیک ہے، ہاں وہ ہمارے ساتھ ہی کام کرتی تھی. ایڈم پھر اس کی تالیہ کی اس نے نا ایک تصویر اس کے گھر سے نا چوری چھپے موبائل میں لی ہوتی ہے، دکھاتا ہے. وہ کنفرم کر دیتی کہ ہاں یہی لڑکی تالیہ تھی. تو ایڈم پریشان ہوتا ہے کہ جب وہ نوکرانی بن کے کام کری تھی تو ایک دم سے اتنی امیر کیسے ہے، سمجھ نہیں آ رہی. تو کہتی وہ ہمیں گفٹ مل جائیں گے نا. تو ایڈم سوچ میں پڑ جاتا ہے اب میں کیا کروں. کہتا اچھا چلو میں بتاؤں گا. پھر ایڈم گھر آتا ہے، گھر آ کے نا ابھی گھر آ کے داخل ہونے لگتا ہے تو آگے اس میں ماں باپ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے جو تایا ہے نا رشتہ توڑے ہیں، وہ شادی نہیں کرے. تو ایڈم بہت پریشان ہوتا ہے کہ وہ شادی کیوں نہیں کر رہے. چپ کر کے اپنے کمرے میں آ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایڈم نے کچھ سال پہلے نا فوج جوائن کی ہوتی ہے، تب وہ کیپٹن ہوتا ہے لیکن اس کو فوج سے نکال دیا گیا تھا. اس کے پیچھے ایک واقعہ ہوتا ہے چھوٹا سا. یہ اپنے کسی دوست کے ساتھ، یہ کیپٹن ہوتا ہے، اس کا دوست میجر ہوتا ہے. یہ دونوں سفاری پارک میں گئے ہوتے ہیں. وہاں پہ ایک بچی جو ہوتی ہے نا کموڈو ڈریگن کے نا پنجرے کے اندر نا وہ لگا ہوتا ہے، ایک درخت لگا ہوتا ہے جس پہ سیب ہوتے ہیں. وہ چرانے کے لیے ادھر ہوتی ہے. تب کوموڈو ڈریگن پاس نہیں ہوتا، لیکن پھر کوموڈو ڈریگن نا درخت کے نیچے آ گیا ہوتا ہے اور بچی پہ نا گرا رہا ہوتا ہے کہ اس کو گرے اور کھا جائے. ایڈم اور وہ بھی اس کا دوست بھی ساتھ ہوتے ہیں. ایڈم کہتا ہے ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، بچی کی جان بچانی چاہیے. اس کا دوست کہتا ہے رہنے دو، لیکن وہ بچی کی جان بچاتا ہے اور ساتھ میں اس کا دوست بھی اس کی جان بچا رہا ہوتا ہے. تو دونوں ہی مطلب ایک جیسی مدد کرتے ہیں، لیکن اس میں زیادہ ہائی لائٹ اس کے دوست کو کیا جاتا ہے، ایڈم کو نہیں کیا جاتا. اور اس کے دوست کو ترقی مل جاتی ہے اور ایڈم کو نہیں ملتی. تو ایڈم جو ہوتا ہے نا اس چیز کے بارے میں احتجاج کرتا ہے تو اس کو نوکری سے نکال دیتے ہیں یہ کہہ کے کہ تمہیں دمہ ہے. حالانکہ اس کو دمہ نہیں ہوتا، اس کو تھوڑی سی کھانسی کی پرابلم ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس سے اس بات کو فوج سے نکال دیا جاتا ہے. اور وہ روتا ہے کہ مجھے فوج سے اس لیے نکال دیا کہ میں کوئی کام کا نہیں ہوں، میرے ساتھ انہوں نے اچھا سلوک نہیں کیا. ادھر بعد میں تالیہ جو ہے نا وہ بھی کچھ دن پہلے کی نا باتیں سوچ رہی ہوتی ہے. کہتی ہے ہمیں نا یہی کرنا چاہیے، ہمیں اس کام کرنا چاہیے، مطلب یہ وہ عجیب و غریب سے کام کرنے چاہیے. تو داتن اس کو کہتی نہیں ہم یہ نہیں کر سکیں گے. تو تالیہ کہتی نہیں ہم اچھی سی کوئی بڑی سی چوری کریں گے جس کے بعد مجھے نا میں بہت امیر ہو جاؤں گی، پھر میں یہ ایسے کام نہیں کروں گی. داتن کہتی ہے ایک بار ہم نے یہ راستہ چوز کر لیا تو ہم پیچھے نہیں مڑ سکیں گے. پھر تالیہ نا واپس آ جاتی ہے اپنے باتوں سے. کہتی کیا میں سچ میں چھوڑ پاؤں گی؟ ہو سکتا ہے اس سے مجھے ایسا خزانہ ملے جو میں دوبارہ اس راستے پر نہ جاؤں. میرے باپا نے وہ چابی تیار کی ہے، وہ میری ہے، اور وہ کسی خزانے کی بات کر رہے تھے. اگر مجھے وہ خزانہ مل گیا تو میں بہت امیر ہو جاؤں گی. مجھے خزانہ چاہیے، اس سے میں امیر ہو جاؤں گی. ادھر فاتح جو ہوتا ہے نا وہ بیٹھا اپنے گھر میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود صرف ووٹ ہیں لوگوں کے، لیکن میرے پاس پیسہ نہیں ہے الیکشن میں لڑنے کے لیے. تو میں کیا کروں؟ میں نے اپنی بیٹی کو اس چکر میں کھو دیا، آریانہ کو، اور اب میں اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. لیکن میں اگر پیچھے ہٹوں گا تو کیا کروں؟ مجھے اس کے لیے کچھ چاہیے ایسا قیمتی. لیکن میرے پاس ایک چیز ہے جو میں بیچ سکتا ہوں. اس کے پاس ایک گھر ہوتا ہے، سن باؤ کا گھر، جو ایک ہسٹری کا ہے، اور اگر وہ مجھے مل جائے اور اس کو میں بیچ دوں تو میں امیر ہو جاؤں گا. اور اگر اس کو نہیں بیچوں گا تو کوئی ایسی چیز چاہیے جیسے مجھے کوئی خزانہ مل جائے جس سے میں بہت امیر ہو جاؤں. اب ادھر اندھیرے کمرے میں بیٹھا ایڈم بھی یہی سوچ رہا ہے کہ میری منگیتر فاطمہ ایسی اچھی چیز ہے جس کے لیے میں نے برسوں انتظار کیا. اب میں کیسے محنت کروں کہ اچھی نوکری مجھے مل جائے اور میں امیر ہو جاؤں. اس کے لیے تو کوئی خزانہ چاہیے نا جس سے میں امیر ہو جاؤں. پھر تالیہ بھی سوچ رہی ہوتی ہے وہ خزانہ صرف میرا اور میں اس کو حاصل کر کے رہوں گی. تاشا کا خزانہ صرف میرا ہے.
اگلی صبح جب ہوتی ہے تو ایڈم آتا ہے، آ کے نا آگے اس کو نا تالیہ ملتی ہے جو اس کے نکلتے ہوئے دیکھتی ہے. تالیہ اس کے پاس آتی ہے بڑے روب سے. ایڈم اس کو دیکھ کے بڑا ٹینشن ہو جاتا ہے، ایک دم سے کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی نظر میں اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ غریب ہے یا امیر ہے. اس کو کیا کہتی ہے ادھر آؤ، میری گاڑی میں سامان پڑا ہے اندر لے کے جاؤ. وہ پینٹنگ کا سامان لے ہوتی ہے. وہ فاتح کی بیوی جو ہے نا اسرا، اس کے لیے پینٹنگ تیار کرنی ہوتی ہے اس کی نیلامی کے لیے. ایڈم اس کے بڑے روب میں آتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی میں کیسے بات کروں، لیکن وہ اس کی بات مان لیتا ہے. پھر اس کو کہتی میں نے تم سے بات کرنی تھی، تم میرے بارے میں ادھر ادھر سے تحقیق کیوں کرتے رہتے ہو، اور کچھ سامان اور بھی ہے، اب جس نوکرانی سے وعدہ کر کے آئے ہو اس کو جا کے تحفے دے دو ورنہ وہ تمہیں جھوٹا سمجھے گی. تو ایڈم اس کو بڑا حیران ہو کے دیکھتا ہے کہ اسے کیسے پتہ چلا کہ میں اس کی سچائی جانتا ہوں. تو وہ ایک دم سے بولتی ہے کہ مجھے پتہ ہے تم وہاں گئے تھے، اب پلیز آلتو فالتو سوال مت پوچھنا، دوبارہ میرے بارے میں کچھ بھی پوچھنا ہو نا تو خود پوچھنا، میں کیا ہوں کیا نہیں ہوں سوچ کے پوچھنا. اتنے میں اسرا اندر سے آتی ہے اور وہ کہتی ہے تم آ گئی تالیہ؟ کہتی جی میں آ گئی ہوں، لیکن آپ کہیں جا رہی ہیں؟ کہتی ہاں بچوں کے اسکول سے نا ایک دم فون آیا ہے، ان کے اسکول میں ارجنٹ مجھے کوئی میٹنگ ہے، میں 10-15 منٹ میں یا آدھے گھنٹے میں آ جاؤں گی، تم پلیز کوئی جگہ ڈھونڈ لو گھر میں جہاں میں بیٹھ کے اپنا پورٹریٹ تیار کر سکوں. کہتی او اچھا میں کر لیتی ہوں، ڈھونڈ لیتی ہوں. پھر وہ آ جاتی ہے اندر، آ کے جگہ ڈھونڈنے کے بہانے وہ سکہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، جگہ جگہ ہر کمرے کی تلاشی لیتی ہے. تو ایک اسٹڈی میں آتی ہے، اسٹڈی کو آ کے دیکھ ہی رہی ہوتی ہے تو پیچھے فاتح آتا ہے اور فاتح اس کو کہتا ہے تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ فاتح اس کو بڑا حیران ہو گئے. کہتی جی وہ کہتا مجھے سمجھ نہیں آتی، میری بیوی اتنی بیوقوف کی ہے، ہر لڑکی کو گھر میں گھسنے دیتی ہے اور تم لڑکیاں گھر میں گھومنے پھرنے سے آغاز کرتی ہو. اس کو اتنا غصہ آتا ہے. تو تالیہ کہتی کیا مطلب آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں؟ مطلب غلط؟ تم ہر لڑکی یہی بولتی ہے میں ایسی نہیں ہوں سر، میں ویسی نہیں ہوں، آپ مجھے غلط سمجھیں. اس کے بعد تم میں سے کوئی رونا شروع کر دیتی ہے میرے ساتھ فلاں مسئلہ ہے اور میرا کوئی کام اٹکا ہوا ہے. وہ فائلیں چیک کرتا ہوا اس کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہر لڑکی اپنا نمبر چھوڑ جاتی ہے یا کارڈ. اور ہاں مجھے بھولا گیا، ساتھ ہی اپنی کوئی چیز، کوئی کلپ، کوئی ایئرنگ وغیرہ، کبھی میری اسٹڈی میں کبھی میرے کمرے میں نظر بچا کے داخل ہو کے وہ سادگی سے کہتا ہے اگر تم نے بھی کچھ چھوڑا ہے نا تو اٹھا کے لے جاؤ. میری بیوی ایسی چیزوں کو کچرے میں پھینک دیتی ہے، اب اس کو عادت ہو چکی ہے اور مجھے بھی. تالیہ کو ایک دم سے غصہ تھا. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی فینز آپ کے گھر میں داخل ہو کر یہ سب کرتی ہیں؟ اوہ بالکل تمہاری طرح ہی ظاہر کرتی ہیں کہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ دوسری لڑکیاں یہ کام پہلے بھی کرتی آئی ہیں. بولتے ہوئے وہ اپنے فون پہ کام بھی کر رہا ہوتا ہے ساتھ. اور اکثر یہ لڑکیاں کسی بہانے سے مسز اسرا سے شناسائی بنا کے آپ کے ارد گرد ایسی حرکتیں کرتی ہیں نا. تالیہ غصے میں آ کے کہتا ہاں کئی سالوں سے ایسا ہی ہو رہا ہے، بالکل میں اس چیز کا عادی ہو چکا ہوں. تالیہ کو ایک دم سے غصہ آتا ہے اور کھڑی ہوتی ہے. میں یہ نہیں پوچھوں گی کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ وہ یہ یقیناً سب کرتی ہوں گی، میں صرف اتنا پوچھوں گی بان فاتح. وہ غصے میں کہتی ہے کہ وہ یہ سب آپ کے آس پاس اتنا کمفرٹیبل ہو کر کیسے کر لیتی ہیں؟ فاتح ایک دم سے اس کو حیران ہو کے دیکھتا ہے. اس کو حیرانی ہوتی ہے کہ اس کو شاید اس جواب کی توقع نہیں ہوتی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی بیوی سے وفادار ہیں اور یقیناً ہوں گے بھی، کیونکہ آپ کے بارے میں ہم نے کبھی ایسی باتیں نہیں سنی. لیکن ایک بات تو ماننی پڑے گی نا، آپ اپنی فینس کو سارے کام آرام سے کرنے دیتے ہیں. بے شک آپ ان کو حوصلہ نہیں دیتے، لیکن آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہوگی نا جب لڑکیاں یہ سب چھوڑ کے جاتی ہوں گی. آپ کی سلیبریٹی والی حص کو بڑی تسکین ملتی ہے نا. وہ ایک دم سے غصے میں کہتی ہے اور فاتح کو بھی غصہ چڑھتا ہے. آپ نے ابھی تک صرف خوبصورت چہرے اور خالی دماغ والی لڑکیاں دیکھی ہیں جو آپ کے ارد گرد رہتی ہیں اور آپ کے غرور میں اضافہ کرتی ہیں. اس لیے اگر میں آپ کی جگہ ہوتی نا تو تالیہ مراد سے بات کرنے سے پہلے اپنے الفاظ چن لی، کیونکہ کبھی ایک وقت ایسا نہ ہے جس دن آپ کو گدلے پانی میں کھڑا ہو کر کرنا پڑے کہ آپ کو میری ضرورت ہے. فاتح ایک دم سے غصے میں آ جاتا ہے. مجھے کم از کم اجنبی لڑکیوں کا صبح صبح اپنے گھر میں پسند نہیں. اگر تمہیں میری بیوی کی خوشامد کرنی ہے نا تو جاؤ ڈرائنگ روم کی حد تک رہو. تالیہ آگے سے کہتی ہے میں ان کی پینٹنگ بنائی ہوں، اپنی مرضی کی جگہ ڈھونڈی ہوں، اگر آپ کو اٹھا کے مجھے گھر سے باہر پھینکنا ہے تو پھینک دو. تو وہ ایک دم سے فاتح غصے میں اس کو کہتا ہے پتہ ہے میں تمہیں اتنے دن سے برداشت کیوں کر رہا ہوں؟ تاشا آگا ہوا وہ ایک دم سے کہہ کے نا چلا جاتا ہے. تو تالیہ پریشان ہو جاتی ہے. اس کو کیسے پتہ؟ کیونکہ تالیہ نے نا اس لڑکی کا ایک کردار کیا ہوتا ہے کبھی کسی تھیٹر میں، اور اس تھیٹر سے بعد میں کچھ دن بعد چوری ہو گئی تھی. فاتح تو کہہ کے ہی چلا جاتا ہے. تو وہ ایک دم سے سوچی پڑ جاتی ہے کہ فاتح کو میرے پہ لگتا شک ہے، اس لیے اتنے غصے میں بولا ہے. میں بھی ان کو پسند کرتی ہوں اور میں ایک دم سے ان سے اتنا روڈلی کیسے بات کر لی میں نے کتنا غلط کیا.
وہ تو ملیشیا کے سب سے محبوب پرسن ہے. میں نے غلط کیا شاید. وہ ایک دم سے بہت غصے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہو جاتی ہے. ادھر اشر محمود کا گھر دکھایا جاتا ہے جس میں وہ اپنی اس چیز کو کور کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے چائنیز لوگوں کے خلاف کبھی کیمپینگ نہیں کی ہوتی، لیکن وہ پھر بھی نہیں کرتا. ادھر اسرا واپس آ جاتی ہے اور وہ اس کی پینٹنگ تیار کر رہی ہوتی ہے. پینٹنگ تیار کرتے کرتے ایک دم سے اس کو کہتی ہے، تالیہ کہتی ہے کہ آپ کسی اور کا زیور لگا سکتی ہیں کیونکہ آپ کا دوپٹہ سیٹ نہیں ہے، تو میرے پاس ایک پن ہے جو میں آپ کے دوپٹے پہ لگا دوں. تو تالیہ اس کے دوپٹے پہ پن لگا دیتی ہے. تو وہ اس کو کچھ کہتی نہیں ہے، کہتی ہے آپ کا پورٹریٹ بہت اچھا ہوگا. ساتھ ہی فاتح کو بولتی ہے. فاتح ادھر بیٹھا دیکھ رہی ہوتی ہے اور فاتح ایسے شانے جھکاتا ہے جیسے اس کو پرواہ نہیں، جو مرضی کرو دونوں. بعد میں وہ اس کو کہتی ہے کہ میں آپ کو یہ کہنا چاہتی تھی کہ آپ نے موتیوں کا زیور پہنا ہوا، آپ کچھ ایسا پہنے نا جو آپ کو پسند ہو. تو وہ بعد میں کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے میں زیور چینج کہتی ہوں، کیونکہ تالیہ نے یہ اس کے لیے اس کے کلپ اس لیے لگایا ہوتا ہے کہ اس کلپ کے اوپر ایک کیمرہ ہوتا ہے چھوٹا سا، تاکہ وہ اس کی جیولری میں دیکھ سکے کہ وہ سکہ کہاں پڑا ہے. لیکن وہ جب اندر جا کے چیک کرتی ہے اس کو سکہ نظر نہیں آتا. تو تالیہ ایک دم سے حیران ہو جاتی ہے، سکہ کدھر ہے، پھر کہاں گیا سکہ. اتنے میں وہاں فاتح پیچھے سے آ جاتا ہے اور اسرا کو کہتا ہے تم اس لڑکی کو کب تک گھر میں بلاتی رہو گی، مجھ سے وہ برداشت نہیں ہوتی، مجھے اچھی نہیں لگتی. کہتی میں نے کبھی تمہارے دوستوں کے لیے کچھ بولا ہے، تم کیوں نہیں برداشت کرے، وہ میری پینٹنگ بنائی آئی اور چلی جائے گی. کہتا وٹ ایور، اس کو جلدی سے جلدی یہاں سے نکالو، مجھے پسند نہیں ہے. ویسے بھی تم نے کہا ہے کہ تم تو سیاست میں حصہ نہیں لے رہے. تو وہ دونوں وہاں پہ مگر ایک جن سے جیسے جھگڑا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ کہتا ہے اسرا اب تم نے کبھی میرے استعفے کی بات کی نا تو میں تمہیں ہی چھوڑ دوں گا غصے میں آ کے. تو اسرا ایک دم سے پریشان ہو جاتی، کہتی اچھا ٹھیک ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی، باقی انشاءاللہ اس کا نیکسٹ پارٹ بھی ہوگا کیونکہ یہ کافی لمبا پارٹ ہے، تو اس کو مجھے 2 حصوں میں ہی کرنا پڑے گا. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.